أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اور جون سے وہ شخص بھی توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کو کر بیٹھتے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، سو ایسوں پر اللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوتی ہے تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ سورہ نساء کی آیات نمبر 17 اور 18 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے توبہ کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا، ان دونوں آیات میں توبہ کی شرط بیان کی گئی ہے کہ توبہ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے کے لیے کیا کیا شرطیں ضروری ہیں، اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو توبہ قبول ہوگی، اور اگر ان شرطوں میں سے کمی واقع ہوگی تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کے لفظی معنی ہے واپسی، واپس آنا، لوٹنا، جس جگہ کو چھوڑا تھا پلٹ کر کے واپس آ جانا۔ انسان گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب انسان گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، توبہ کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرطیں، ان میں سے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس گناہ کے اندر انسان مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ انسان جس گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ گناہ چھوڑ دے، توبہ بھی کرتا رہے گناہ بھی کرتا رہے، وہ توبہ قابل قبول نہیں، وہ مذاق ہے توبہ کا، ایسی توبہ قابل قبول نہیں۔ جس گناہ کے اندر انسان مبتلا ہے وہ گناہ چھوڑے پھر توبہ کرے، تو یہ پہلی شرط ہے۔ اور گناہ چھوڑے بغیر اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے توبہ بھی کرتا رہتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مولانا ابرار صاحب ہردوئی رحمت کے ایک بہت بڑے بزرگ، ابھی حال حال میں ان کا انتقال ہوا، وہ ایک مرتبہ حج کے زمانے میں مولانا حکیم اختر صاحب، وہ بھی انتقال ان کا بھی حال میں ہوا، تو یہ دونوں ایک کار میں حج کے زمانے میں وہیں عرب ملک میں کہیں جا رہے تھے، تو گاڑی اے سی تھی، جب اے سی چالو کیا تو اے سی میں ذرا بھی ٹھنڈک نہیں آئی اور گرمی ہی گرمی آتی رہی۔ تو جب تحقیق کی گئی، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کہیں سے سوراخ کھلا ہوا تھا، اس سوراخ کی وجہ سے ٹھنڈک نہیں آ رہی تھی۔ بڑوں کی باتیں دیکھیں، بڑے کیسی کیسی مثالوں کے ذریعے انسانوں کے دماغ میں باتوں کو گھسانے کی کوشش کرتے اور انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کار کے اندر ایک سوراخ تھا جس سے باہر سے ہوا اندر آ رہی تھی، اور اے سی کب ٹھنڈا ہوتا جب نہ تو باہر کی ہوا اندر جائے نہ اندر کی باہر جائے، تو اے سی کے اندر ٹھنڈک آتی ہے۔ تو تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ہوا باہر سے آ رہی تھی اندر، اس لیے جو ہے اے سی کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے، دیکھو یہی حال انسان کا ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے اور گناہ نہیں چھوڑتا، تو جس طریقے سے اے سی کا فائدہ انسان کو نہیں مل رہا تھا ابھی ہم لوگوں کو، اسی طریقے سے گناہ کے ساتھ توبہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اے سی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، سوراخ کھلا ہوا تھا، اے سی کا فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا، اور کوئی انسان گناہ بھی کرتا رہتا توبہ بھی کرتا رہتا، تو اس کی توبہ ایسی ہی ہے۔ انسان توبہ کرنے کے لیے انسان کے لیے جو ضروری ہے شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ سب سے پہلے گناہوں کو ترک کر دے، اور اس کے بعد دوسرا کیا ہے، جو گناہ انسان سے ہو گیا اس گناہ پر انسان نادم ہو، شرمندہ ہو۔ جب تک نادم اور شرمندہ ہوتا ہے تو انسان توبہ کرتا ہے،
اور جب نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا ہے پھر انسان سے توبہ بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تیسری شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ آئندہ نہیں کروں گا یا اللہ، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے، پھر اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ ویسا اگر ہو جائے، آدمی عہد کرے یا اللہ فلاں گناہ نہیں کروں گا، گناہ چھوڑنے کا عہد کرے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے، پھر تاخیر نہ کرے۔ اور چوتھی شرط یہ بیان کی گئی ہے، جن اعمال کا تدارک ہو سکتا ہو ان اعمال کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی انسان سے جو عمل چھوٹ گیا ہے ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سے نماز چھوٹ گئی، 50 سال کی عمر میں اس نے نماز شروع کی، تو 50 سال کی عمر میں وہ اندازہ لگا ہے کہ 15 سال سے لے کر کے 50 سال، کتنے سال ہوتے؟ 15 سال نکال دیجئے، بلوغت سے پہلے تو نماز فرض نہیں ہوتی، تو 15 سال نکال دیجئے، 35 سال بچتے، 35 سال میں کتنی نمازیں قضا ہوئی، ان نمازوں کو حساب کتاب کر کے روزانہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ہر نماز کے وقت ایک نماز پڑھ لے، جیسا کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، فجر سے پہلے قضا نماز پڑھ لے، ایک نماز ظہر میں آئے پڑھنے کے لیے ظہر کے قضا نماز پڑھ لے، جس کو قضا عمری کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے روزے چھوٹ گئے تو روزوں کا حساب کر کے، مثال کے طور پر 35 سال میں کتنے روزے قضا ہوئے ان کا حساب کر کے روزوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ زکوٰۃ ہم نے ادا نہیں کی، زکوٰۃ ہم سے چھوٹ گئی، زکوٰۃ جس کے اوپر فرض تھی اندازہ لگا رہے کتنے سالوں میں میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی، ان پر زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تھوڑے 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 کر کے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر حج چھوٹ گیا تو حج ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جو عمل بھی ہو سکتا ہے، جس کا تدارک ہو سکتا ہے، ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرے۔ یہ 4 شرطیں بیان کی گئی، اصل میں تو علماء نے 3 شرطیں ہی بیان کی ہیں، اور بعض لوگوں نے الگ الگ 4 شرطوں کو بیان کیا، بعض علماء نے جو 3 شرطوں میں ان چاروں کو ملا دیا ہے۔ تو بارے کہ 3 شرط ہو 4 شرط ہو، توبہ کے لیے یہ شرطیں ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑے بغیر توبہ قابل قبول نہیں، اور اس پر ندامت کا احساس بھی ہو، گناہ ہو گیا، اور اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی ہو، اور جن اعمال کو ادا کر سکتا ہو ان اعمال کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے انسان۔ تو دیکھیے ان آیات کے اندر انہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر جو 17 نمبر کی آیت پڑھی گئی، اس آیت کے اندر ہے کہ اگر کسی انسان سے بھول سے، چوک سے، نادانی سے، حماقت سے، جہالت سے کوئی گناہ ہو گیا تو مرنے سے پہلے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی، مرنے سے پہلے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن آدمیوں سے جان بوجھ کر گناہ ہو گیا، بعض تو گناہ جہالت سے، نادانی سے اور کم علمی کی وجہ سے، بھول سے، چوک سے گناہ ہو جاتے، بعض گناہ کسی نے جان بوجھ کر کیا۔ پہلی صورت میں یہ تھا کہ گناہ ہو گیا، کسی نے اس کو بتایا دیکھو بھائی تم سے گناہ ہو گئے، تم توبہ کر لو، اس نے توبہ کر لی۔ دوسری شکل یہ دوسری آیت کے اندر 18 نمبر کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا جان کر، بوجھ کر یا بھول سے، چوک کر، اس کو خبردار کیا گیا، اس کو تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے گناہ پر توبہ کر لو، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، لیکن وہ گناہ سے توبہ نہیں کرتا۔ ایسے لوگ اگر مرنے کے وقت آخرت کے آثار اور آخرت کی علامتیں اس کو نظر آنے لگی، ایک آدمی مرنے لگا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قابل قبول، لیکن وہ مرنے لگا، آخری وقت آ گیا، غرغرہ، کھراٹے جو مرتے وقت کھراٹے آتے، مرتے وقت اس کو غرغرہ آنے لگا، کھراٹے آنے لگے، اور موت کے آثار اس کو معلوم ہونے لگے کہ اب میں مر جاؤں گا، اور آخرت کی نشانیاں بھی اس کو نظر آنے لگی۔ آخرت کی نشانیاں جیسا کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے اس کے لشکر کو غرق کیا، فرعون بھی غرق ہونے لگا، تو اس نے کہا کہ میں رب موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے انہوں نے کیچڑ لے کر کے فرعون کے منہ میں مار دیا،